بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم چودھری۔ ہم آپ کو میٹرک انٹر پیپرز پریزنٹیشن چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس چینل پر ہم آپ کو نہم دہم کے پیپرز کی پریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ سکھائیں گے اردو انگلش کے بہترین رائٹنگ کے اصول۔ اس کے علاوہ آپ کو تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز بھی دکھائی جائیں گی۔ اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم آپ کو اردو کے پیپر کی پریزنٹیشن بتائیں گے کہ نہم کلاس کا اردو کا پیپر آپ لوگوں نے کس طریقے سے حل کرنا ہے اور اس کا پیٹرن کیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو 3 قسم کے مارکر جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہے۔ ایک 605 ماسٹر قلم اور اس کے بعد 604 اور یہ کٹ مارکر، کٹ پین ہے، یہ بلیک کلر کی انک اس میں فل کی ہوئی ہم نے تو، اور اس کے بعد جو آپ کا انک پین ہوتا ہے وہ 4تھے نمبر پر وہ۔ اس میں آپ سیکشن نمبر 2 سے آپ سٹارٹ کریں۔ لائک یہ جو مین ہیڈنگس ہیں، انشائی طرز اور حصہ اول، ان کو سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح اینڈ حصہ نظم، ان کو آپ 605 سے لکھیں، مین ہیڈنگس ہیں یہ تو۔ سوال نمبر 2 میں اشعار کی تشریح 5 جز آپ کو کرنے ہوتے ہیں، حصہ نظم سے آپ کو 3 جز کرنے ہوتے ہیں اور حصہ غزل سے آپ کو 2 جز کرنے ہوتے ہیں۔ حصہ نظم میں پہلا جز جب آپ لکھیں گے تو پھر اس کے بعد آپ لائک ہم نے فار ایگزامپل لکھا ہوا ہے پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد تو نشان عزم علی شان عرض پاکستان، تو یہ سٹارٹنگ کے 2-3 ورڈ لکھ دیے اور اس طریقے سے لاسٹ ورڈ ہم نے لکھ دیے ڈاٹس وغیرہ ڈال کر۔ یہ لائک پہلا جز تھا آپ کا، اگر آپ فار ایگزامپل۔ اس کے بعد آپ حوالہ متن، یہ مین ہیڈنگ ہے اس کی، اس کے آگے یہ سب ہیڈنگس ہیں 2، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام، یہ آپ نے چھوٹے مارکر سے لکھنے ہیں 604 سے۔ حوالہ متن کا حصہ ہیں یہ دونوں، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام۔ اس کے بعد مفہوم ہے، مفہوم آپ کو 2 سے 2.5 لائن میں آپ لکھ سکتے ہیں جو کہ ریلیونٹ ہونا چاہیے شعر کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ کو تشریح لکھنی ہے۔ اب موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ یہ جو نظم کے عنوان، اس کے بعد یہ جو 2 ڈاٹس لگے ہوئے ہیں ان کو رابطہ کہا جاتا ہے۔ مطلب اگر آپ نے اس کے آگے 1 یا 2 ورڈ لکھنے ہیں تو آپ یہ 2 ڈاٹس لگائیں، اور مفہوم کے آگے بھی 1 یا 2 ورڈ ہی آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ورڈ ہے 2 ڈاٹس لگے ہوئے، آگے یہ ایک نشان لگا ہوا ہے اس طریقے سے، اس کو تفصیلیہ کا نشان بولتے ہیں اردو کے اندر، اور تشریح میں یہ نشان لگے گا۔ جو ٹاپرز بچے ہیں ان کو یہ والے جو سائنز ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے، اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان کے نشانات لگانے۔ اب اس میں جب ہم تشریح کریں گے تو پہلے اس کا حفیظ جالندری نام تھا اس کا شاعر کا، تو زیر نظر شعر میں کہتے ہیں، یہ ہمارا شعر تھا جو زیر نظر ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے نیچے ہے، اس کی ہم تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں عزت کے ساتھ ان کو بلانا ہے کہ جو بھی انہوں نے کہا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ اس کے بعد آپ بقول شاعر ایک شعر بھی ایڈ کریں، اور شعر کے ساتھ یہ والا جو نشان ہے یہ ضرور آپ ڈالیں، یہ شعر کا نشان ہے۔ جب بھی آپ کوئی 2 مصروں والا ایک شعر لکھیں گے تو یہ نشان ضرور ڈالیں۔ اس میں خودی کو کر بلند، اتنا خودی میں آپ اس کے پیش وغیرہ اور زیر زبر اس کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے بعد یہ جو تھوڑا سا میں نے نشان ڈالا ہوا ہے یہ ایک جسٹ اس کی بیوٹی کو بڑھا رہا ہے۔ اگر آپ کٹ مارکر کے ساتھ بلیک انک کے ساتھ یہ لکھیں گے تو موسٹ پرومیننٹ ہو جائے گا، یہ بلو مارکر کے ساتھ میں نے لکھا ہوا ہے اس میں۔ تو ایسے اگر آپ ایک پورشن کو کمپلیٹ کریں گے تو پھر آپ کا ایک جز مکمل ہو جائے گا اور 100% 2 مارکس اس میں آپ کو کمپلیٹ ملیں گے۔ تو 2 نمبر حاصل کرنے کے لیے یہ آپ نے اسی طریقے سے جز کو، تینوں جزز کو اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اس کے بعد حصہ جو ہے وہ غزل آ جاتا ہے، حصہ غزل لکھنا ہے آپ نے، اس کے جز آپ نے ڈالنے ہیں، وہ اسی طریقے سے آپ نے اس کے 2-3 لائن ورڈ سٹارٹ میں اور پھر اینڈنگ میں آپ لکھیں اس کے۔ شاعر کا نام، اس غزل کا عنوان تو نہیں ہوتا تو اس لیے شعر میں جو غزل کا شعر ہوگا اس میں سے پہلے 2 ورڈ یا آخر والے 2 ورڈ میں نے لکھ دیے ہیں، تو اس طریقے سے آپ نے بھی یہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد اس کی تشریح آلریڈی ایسے ہی ہوگی جس طریقے سے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ یہ شاعر کا نام تھا تو اس کے آگے ہم 2 ڈاٹس ڈال دیتے ہیں، ان ڈاٹس کو آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ رابطہ کہا جاتا ہے۔ بقول شاعر
اس میں عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن. یہ ویسے تو بہادر شاہ ظفر کا ہے لیکن میر تقی میر جسٹ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو لکھا ہوا ہے کہ آپ سٹارٹ شاعر کے نام سے کریں اور پھر جیسے کمپلیٹ ہو جائے تو 1-2 دفعہ شاعر کہتے ہیں. اس طریقے سے آپ سنٹینسز کو کمپلیٹ کریں اور مکمل ایک پیراگراف لکھیں اور آخر میں اسے ریلیونٹ ایک شعر ضرور لکھنا ہے. پھر آپ کو 2 نمبر مکمل اس کے ملیں گے. یہ پہلا حصے میں جو ہے وہ تشریح کا ہی ہوتا ہے. تشریح کے جز ہیں 5 اور اس کے بعد آپ نے مکمل جب وہ 5 حصہ نظم سے اور غزل سے کمپلیٹ ہو جائیں تو مکمل آپ نے کلوزنگ ایک لائن لگا دینی. حصہ 2 میں آپ نثر پاروں کی تشریح ہے. 2 نثر پارے ہوتے ہیں, ان میں آپ سٹارٹنگ میں دیں جیسے وہ اپنے پودوں کو مالدیو مالی کے نام سے یہ ایک آپ کے ہے. اس میں نے فار ایگزامپل یہ لکھا ہے کہ اس طریقے سے جو بھی آپ کا نثر پارا ہوگا, جو بھی ٹکڑا ہوگا, اس کے سٹارٹنگ کے 2-3 ورڈ لکھیں ڈاٹس لگا کر اینڈنگ کا, تاکہ آپ کو چیکر کو پتہ چلے کہ آپ کیا لکھنے والے ہیں. تو اس کو پھر آپ نے کرنا کیسے ہے, اس کو کرنا یہ ہے کہ حوالہ متن دینا, سبق کا عنوان, مصنف کا نام. نظم میں شاعر اور نظم کا عنوان ہوتا ہے لیکن نثر میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام. پھر ہم اس کا ماخذ بھی لکھیں, خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے. اس طریقے سے باکسز وغیرہ ڈال کر پھر آپ نے یہ جو ہے نا الفاظ میننگ کرنے ہیں تاکہ آپ کے 2 نمبر یہ کمپلیٹ آ جائیں. تشریح جب آپ نے کرنی ہے 2 ڈاٹس لگا کر وہی نشان لگانا ہے جو تفصیلیہ کا نشان ہے. مصنف زیر مصنف کی جگہ پر آپ مصنف کا نام بھی لکھ سکتے ہیں سٹارٹنگ میں, یا مصنف ڈائریکٹ بھی لکھ دیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ نام ہمارا اوپر بھی لکھا ہوتا ہے آلریڈی. زیر نظر نثر پارہ میں کہتے ہیں کہ جو بھی وہ آپ نے تشریح کرنی ہے اس کی تو اس حوالے سے آپ لکھیں. اس تشریح میں آپ حوالہ شعر بھی دے سکتے ہیں. تاریخ کا حوالہ ہے, تاریخ کا حوالہ قرآن, حدیث, ضرب المثل, کوٹیشن جو بھی آپ نے ڈالنی ہے وہ بلیک کٹ پین سے آپ ڈال سکتے ہیں یا 604 سے آپ مارکر کے ساتھ ان کو ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے لکھیں. تو اس طریقے سے آپ کا جو ہے یہ حصہ نثر کا 1 پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور مکمل آپ کو 4 نمبر ملیں گے. 1 نمبر اس سبق کا عنوان, مصنف کا نام 1 نمبر, 2 نمبر خط کشیدہ الفاظ کے اور تشریح کو ملا کر آپ کے 4 مارکس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. دونوں پیراگراف کو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے. یہ ڈیئر اسٹوڈنٹ کہانی نویسی کے بارے میں ہم آپ کو سوال نمبر 8 ہوتا ہے کہانی نویسی, اس کے بارے میں آپ کو نمبر دینا ہے. کہانی نویسی کو سینٹر میں لکھنا ہے آپ نے. عنوان, بندر اور بڑھئی. یہ آپ کو بات بتاتے چلیں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ہمیشہ عنوان کا 1 نمبر ہوتا ہے اور کہانی 2 جو ہیں کرداروں کے درمیان ہوتی ہیں. اس میں عنوان جب بھی آپ لکھیں گے 2 ڈاٹ سے لگانے کے بعد اور اس کے اندر ضرور آنا چاہیے. جیسے یہ جس کا کام اسی کو سانجھے کہانی تھی, بندر اور بڑھئی. اتفاق میں برکت ہے, 2 بیل اور 1 شیر, یا کسان اور اس کے بیٹے, کسان اور اس کے سینٹر میں ضرور آنا چاہیے. یہ عنوان کا 1 نمبر آپ کو دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو کہانی کو سٹارٹ کرنا ہے اس کو نقطہ آغاز, اس کا بھی 1 نمبر ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ندی کے کنارے ایک درخت تھا, یہ نقطہ آغاز ہو گیا. اتنا اگر آپ لکھ دیں گے تو آپ کو 1 نمبر کنفرم ہو جائے گا. اس کے بعد نفس مضمون ہے, سینٹر والی بات جو بھی آپ نے کرنی ہے اس کا بھی مارکس 1 نمبر اس کا ہوتا ہے. اور لاسٹ میں نقطہ اختتام جو کہ الغرض کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے, مارکر کے ساتھ لکھنا ہے. الغرض مطلب نقطہ اختتام, کہانی کا اختتام کیا ہوا. بندر اپنا نادانی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اسے کہتے ہیں ہر کام آسان نہیں ہوتا, ہر کام کے لیے خاص ہنر مندی کی ضرورت ہے. جس کا کام ہوتا ہے وہی اسے بہتر انداز سے کر سکتا ہے. یہ نقطہ اختتام تھا, اس کا 1 نمبر سیپریٹ ہوتا ہے. تو جس طریقے سے میتھ میں ہر سٹیپ کے نمبر ہوتے ہیں اسی طریقے سے اردو کے اندر بھی ہر سٹیپ کے نمبر ہوتے ہیں. اخلاقی سبق جو ہے اس کو آپ 1 نمبر کے لیے پوچھا جاتا ہے, مارکر کے آپ ساتھ لکھیں. اور اس میں یہ جو مارکر کے ساتھ ورڈ لکھے ہوئے ہیں ان کو انڈر لائن کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سینٹر کویشچن کے سینٹر میں ہی آ رہے ہیں. انورٹیڈ کاما, جس کا کام اسی کو سانجھے, یہ انورٹیڈ کاماز کے اندر لکھنا ہے آپ لوگوں نے. تو اس طریقے سے سٹیپ وائز آپ کے 5 نمبر کمپلیٹ ہوں گے. اگر اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ آپ کا مس ہوتا ہے تو آپ کا نمبر 1 کم ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو یہ کویشچن نمبر 7 تھا, درخواست نویسی. درخواست نویسی یا آپ نے خط نویسی کرنی ہے. کویشچن نمبر 7 درخواست نویسی, یہ اسی طریقے سے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے. اس کے نمبروں کی ڈویژن 10 نمبر کے لیے یہ سوال پوچھا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر,
اب جناب لکھ دیا تو صاحب لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول الف بے جیم، گورنمنٹ ہائی اسکول کے بعد الف بے جیم یہ ایک کوڈ ہے، تو آپ کسی اسکول کا نام نہیں لکھ سکتے، آپ کو الف بے جیم لکھنا پڑے گا. جسٹ اس کا 1 نمبر ہے یہ اسٹارٹنگ کا. عنوان آپ لکھیں گے جس طرح کہانی کا عنوان ہوتا ہے، درخواست برائے ضروری کام، اس کا 1 نمبر ہے. جناب عالی آپ نے لکھنا ہے، اس کو بلیک اگر کٹ پین کے ساتھ لکھ لیں تو بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، اور اس کے آگے ندائیہ آپ لگائیں گے، نشان سائن آف ایکسکلیمیشن. اس کا اگر آپ اس طریقے سے لگائیں گے تب ہی 1 نمبر ملے گا. اس کے اوپر کچھ بچے یہاں پر غلط کر دیتے ہیں، یہاں پہ میں اس طریقے سے اگر لکھ دیتے ہیں اور یہ نشان ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر تو یہ ٹوٹل غلط ہو جائے گا. تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا. ادب سے گزارش ہے، یا نہایت ادب سے گزارش ہے، آپ سٹارٹ کریں اس کو. یہ آپ نے کیا نقطہ آغاز کیا، اس کا 1 نمبر ہے. ادب سے گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں پڑھتا ہوں. اس کے بعد اس کا جو ہے وہ نفس مضمون آ جائے گا کہ آپ نے کہنا کیا ہے اس میں. ضروری کام کی درخواست یہ تو اس کی لینتھ کافی کم ہے، جسٹ میں نے ایک سمجھانے کے لیے آپ کو لکھا، لیکن آپ نے مکمل 1 صفحے کی کہانی درخواست لکھنی ہے، کم از کم اس کے 2 پیراگراف بنا کر. اس کے بعد نقطہ اختتام اس کا اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. مہربانی فرما کر مجھے ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائے، یہ اس کا آپ کی نوازش ہوگی. یہ نقطہ اختتام ہے. یہ آپ نے نفس مضمون کو جو ہے وہ بڑھانا ہے. مجھے گھر پر ضروری کام ہے، ضروری کام کس وجہ سے تھا، اس کو تھوڑا سا لینتھی کر کے آپ نے لکھنا ہے اپنے ٹیچر کی مشاورت کے ساتھ. اور نقطہ اختتام کا 1 نمبر ہو گیا. العرض آپ کا تابع فرما شاگرد یا شاگردہ، آپ اگر لڑکی ہیں تو پھر شاگردہ. اور یہ لاسٹ پر اس کو ہم نے کلوز کیا ہے، اس کا 1 نمبر ہے. اور سب سے اینڈ پر آپ عربی میں ڈیٹ لگائیں گے. سوال نمبر جو ہے اردو میں موسٹلی یہ ہوتا تھا پہلے کہ یہ جو سوال نمبر لکھے ہوتے تھے یہ بھی عربی میں ہی ہوتے تھے. ان کو غور سے دیکھنا ہے آپ نے. اگر اس طرح ڈیجٹس میں ہیں یہ تو آپ نے ڈیجٹس میں یہ لکھنا ہے، اور ادروائز آپ عربی میں لکھنا ہے. لیکن ڈیٹ جو ہے وہ 100% ہم نے عربی میں ہی لکھنی ہے. اور یہ 2 کے بعد یہ نشان جو ہے یہ ہم نے لگانا ہے. اس کو فل سٹاپ انگلش میں بولتے ہیں، تفہیم جو ہے وہ اردو میں بولتے ہیں، یا ختمہ بھی کہتے ہیں اس کو. تو یہ نشان لگا کر پھر اپریل 2021 اور یہ حمزہ آخر میں ڈالیں. یہ پرفیکٹ طریقہ ہے ڈیٹ لگانے کا. اس طریقے سے اگر آپ ڈیٹ لگا دیں گے تو 1 نمبر آپ کو مل جائے گا. تو یہ 100% اس میں نمبر آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کریں گے. تو خط کی نسبت درخواست میں 10 میں سے 10 نمبر لینا کافی ایزی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ درخواست کو اس پیٹرن کے ساتھ لکھیں. صرف اس کا جو نفس مضمون ہے اس کو تھوڑا سا لینتھی کر دیں کہ 1 صفحے پر مکمل آ جائے کم از کم. اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کویشچن نمبر 7 کا دوسرا جو ہے، یا تو آپ خط لکھیں گے یا درخواست لکھیں گے. تو خط کا بھی ہم پیٹرن دیکھ لیتے ہیں. خط کا پیٹرن یہ ہے کہ اس کے بھی نمبرز ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں، اور جس طرح میتھ کا سٹیپ ہیں اس طرح اس کے بھی سٹیپ بنتے ہیں. اور آپ کو سٹارٹ آپ کریں گے خط نویسی، مین ہیڈنگ ہے، اور 604 سے آپ امتحانی مرکز، صرف آپ نے امتحانی مرکز لکھنا ہے اور 1 نمبر آپ کا کنفرم ہے. اس کے بعد ڈیٹ لگانی ہے. ڈیٹ اسی طریقے سے تاریخ عربی میں لگائیں گے. پھر اس کے بعد ختمہ لگائیں گے مئی 2020. ڈیٹ وہ لگانی ہے جو کہ گزر چکی ہو کوئی بھی. اس کا 1 نمبر ہے. محترم ابا جان، جس کو آپ خط لکھنا چاہیں گے اس کو ادب سے بلائیں گے، اور یہ اس کے آخر میں سائن آف ایکسکلیمیشن ندائیہ لگائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم کا 1 نمبر ہے. السلام علیکم کے میم کے اوپر پیش آ جاتا ہے، لیکن سم ٹائم بچے واؤ بھی ڈال دیتے ہیں اس کے درمیان. جس بچے نے واؤ ڈال دیا اس کا یہ نمبر 1 کم ہو جائے گا. سائن آف ایکسکلیمیشن لاسٹ من اس کو لگانا ہے. یہ تو ہو گیا سٹارٹ میں، یعنی کہ یہ آپ نے 4 لائنیں لکھی ہیں. 4 لائنوں میں 2 لفظ ہیں جسٹ، اور 4 نمبر آپ کے یہاں تک کنفرم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو خط ہوتا ہے اس کے جو 3 پوائنٹس ہیں، 3 پیراگراف آپ نے بنا کر لکھنے ہیں. ایک تمہیدی کلمہ ہوتا ہے جس میں ہم پہلے خیر خیریت دریافت کریں گے، اگلے کی اپنی خیر خیریت بتائیں گے. وہ تمہیدی کلمہ ہے کہ اس کو آپ ایک پیرا بنا کر لکھیں گے کہ میں خیریت سے ہوں، آپ کی خیریت چاہتا ہوں. جس طرح یہاں پر لکھا ہوا اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر رکھے. یہ خیریت بتائے اور اپنی بھی بارے میں بتائیں گے. تو یہ ایک پیرے کی شکل میں لکھیں. نیکسٹ پیرا جو ہوتا ہے وہ نفس مضمون ہے، مطلب کہ خط میں آپ نے کہنا کیا ہے، جس کے بارے میں آپ نے خط لکھا ہے. خط یہ والا جو خط تھا یہ
آپ نے والد صاحب کی خیریت دریافت کرنے کے لیے لکھا گیا تھا، تو اس میں آپ بتائیں گے کہ گھر سے آئے ہوئے یہ تیسرا مہینہ چل رہا ہے، آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، تو میں آپ کی خیریت کے بارے میں فکر مند ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی طبیعت وغیرہ کیسی ہے، جو بھی آپ نے نفس مضمون میں یاد کیا ہوا اس کو ایک مکمل پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے۔ اس میں آپ فرمان مصطفیٰ اور بھی ڈال سکتے ہیں، جس طرح یہاں پر ڈالا ہوا ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ نفس مضمون کا حصہ ہے، اس کو آپ ڈال سکتے ہیں، اس طرح کی کوٹیشن وغیرہ بھی خط کے اندر، تاکہ وہ لینتھی ہو جائے۔ لینتھی آپ نے کم از کم ایک صفحے کا یہ کرنا ہے اگر آپ مکمل 10 نمبر لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اختتامی پیرا آپ کا آئے گا۔ اختتام میں ظاہر ہے آپ امی جان کو میرا سلام دینا اور تمام گھر والوں کو میرا سلام دینا، یہ آپ اختتام کر رہے ہیں، یہ پیرا آپ نے سیپریٹ سے بنانا ہے۔ اس طریقے سے اس کے 3 پیراگراف بنیں گے، 3 حصوں میں یہ تقسیم ہو جائے گا۔ تمہیدی کلمے کا 1 نمبر ہے، اختتامی کا 1 نمبر ہے اور نفس مضمون کے 3 نمبر ہیں۔ 4 پہلے ہو گئے اور 5 اور 3 8 اور 1 9، اور اس کے بعد صرف اس کو کلوز کر دینا۔ کلوز اسی طریقے سے کرنا، والسلام آپ کی دعاؤں کا طالب یا آپ کا پیارا بیٹا، الف بے جیم، نیچے کوئی نام وغیرہ مینشن نہیں کرنا تاکہ بورڈ والوں کو کوئی اعتراض نہ ہو، جسٹ اس طریقے سے الف بے جیم کر کے اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے اور یہ کلوزنگ لائن لگا دینی۔ اگر آپ اس طریقے کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خط میں بھی آپ 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ انگلش اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 9 ہے، جملوں کی تکمیل، یا آپ جملوں کی تکمیل کریں گے یا آپ جملوں کی درستگی کریں گے۔ یہ میں نے اگر جو بھی آپ نے کرنا، جملوں کی درستگی آ جائے گا اگر آپ نے یہ والا حصہ کرنا ہے، یا جملوں کی تکمیل تو پھر آگے والا حصہ نہیں آئے گا۔ اس میں آپ نے جسٹ جز ڈالنا ہے اس کے اور جملہ مکمل کر دینا ہے۔ سٹارٹ میں موسٹلی بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ والا کوشچن سب سے پہلے کرتے ہیں، سب سے آسان ہوتا ہے اور سب سے شارٹ ہوتا ہے، تو شارٹ کوشچنس کو آپ سٹارٹنگ میں کریں۔ جو سب سے زیادہ اچھے آتے ہیں، آپ درخواست وغیرہ، اس میں ٹائم کم لگتا ہے، نمبر زیادہ ہیں، تو ان کو آپ سٹارٹنگ میں کر لیں، اور تشریح وغیرہ کو اور جو لینتھی کوشچن ہیں ان کو آپ اینڈ پر رکھیں۔ تو اس طریقے سے آپ کا پیپر مکمل ہو جائے گا اور آپ مکمل نمبر حاصل کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پیپر پریزنٹیشن اور پیپر کا پیٹرن اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ بیسٹ آف لک، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔